وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تراویح کے بعد دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج کی ہماری گفتگو ہماری زندگی میں دنیا میں آنے کے بعد سب سے قریبی رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے سب سے قریب کس کو پاتا ہے؟ اپنی ماں کو پاتا ہے، اپنے باپ کو پاتا ہے. یہ جو ماں باپ کا رشتہ ہے، یہ تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنی توحید کے بعد، اپنا حق بیان کرنے کے بعد جب بندوں کا حق بیان کیا تو سب سے پہلے والدین کا ذکر. والدین کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا سبب بنایا. خاص طور سے ماں کا جو کردار ہوتا ہے ایک بچے کی پیدائش میں، بہت ہی نازک ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر، سورہ لقمان میں اور سورہ احقاف میں، یہ جو حمل کی تکلیف ہوتی ہے، یہ جو دودھ پلانے کی تکلیف ہوتی ہے، یہ جو ڈلیوری کی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر.
حملته امه کرہا ووضعته کرہا، تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھ کو پیٹ میں رکھا، بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھ کو جنم دیا۔ وحمله وفصاله 30 شہرا، اور تیرے حمل کی مدت اور تیرے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ 30 ماہ یعنی منیمم جو حمل کی مدت ہوگی وہ 6 مہینہ ہوگی، اور 2 سال دودھ پلانے کی، تو 24 اور 6 30 مہینے کی مدت یہ ماں اپنے بچے کے لیے کنٹینیو قربان۔ آج سماج میں دیکھتے ہیں بہت سارے گھروں میں ماں باپ کے تعلق سے ہمارا رویہ بہت خراب، اولاد ماں باپ پر چلاتی ہے، ماں باپ کو جاہل ٹھہراتی ہے۔ انسان چند کتابیں پڑھ لے، چند ڈگریاں حاصل کر لے، اور اگر اس کے ماں باپ اس سے کم پڑھے لکھے ہوں تو وہ اپنے ماں باپ کو جاہل کہے، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرے، تو ایسی ڈگری کس کام کی، ایسی تعلیم کس کام کی؟ ایسی کتابوں کو آگ لگا دینی چاہیے، اور ایسی ڈگریوں کو کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے جو آپ سے آپ کا محنت چھین لے، جو آپ سے آپ کی تہذیب چھین لے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ بڑی تکلیفوں کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں، اور اس کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم خود باپ بنتے ہیں، جب ایک عورت خود ماں بنتی ہے۔ اچھا، ماں باپ کی خدمت ہم کرتے ہیں تو اختیار سے کرتے ہیں، مرضی سے کرتے ہیں، مگر ماں باپ اپنے بچے کی جو کیئر کرتے ہیں نا، ماں باپ کا دل ہی نہیں مانتا۔ بھئی آپ کے باپ رات میں کھانسیں گے تو آپ کو لگے گا یار کہ بوڑھا کیوں کھانس رہا ہے، آپ کی نیند خراب ہوگی، کہ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ روتے تھے تو آپ کی ماں، آپ کا باپ اٹھ کر کے اپنی نیند قربان کر کے آپ کو گود میں لے کے ٹہلتا تھا، آپ کی نیند کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتا۔ بڑی عظیم ہستی ہے ماں باپ کی ہستی میرے پیارے سے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بڑے حقوق بیان کیے۔ آج کی ہم گفتگو میں ہماری شریعت میں والدین کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، اس پر ہم بات کریں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، اس کا یہ حکم ہے، عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تم کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کا ذکر پہلے، ماں باپ دونوں اگر زندہ ہیں اور دونوں بڑھاپے میں تم کو ملے تو ان کے مقابلے میں اگر صرف ماں ہے یا صرف باپ ہے تو اسے تمہاری محبت کی زیادہ ضرورت ہے، اسے تمہاری کیئر کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب تک وہ بوڑھا بوڑھی دونوں زندہ تھے، دونوں ایک دوسرے کو ڈھارس بتاتے تھے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے، ایک دوسرے سے گلے شکوے دور کر لیتے تھے۔ کسی کی ماں اگر چلی گئی صرف باپ بچا ہے، باپ چلا گیا ماں بچی ہے، تو قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ زیادہ حسن سے اللہ کو تو ہماری نفسیات بھی پتہ ہے، ہمارے دلوں کا حال بھی اللہ ہے۔ اس دنیا میں کون سا ایسا مظلوم ہے جس کے آنسو ہماری شریعت میں نہیں پہنچے؟ اکیلا ماں، اکیلا باپ، اکیلی ماں، اس دکھیاری ماں، اس دکھیارے باپ کے دکھوں کو کون پوچھنے والا ہے؟ کتنے بوڑھے باپ ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، بہو نے کتنی خدمت کرے، بیٹے کتنا ٹائم دے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بوڑھا باپ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے اپنی مرحوم اہلیہ کی یاد آتی ہے، اکیلے میں رو لیتا ہے، چند آنسو بہا لیتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا بھی سامنے اپنا ٹکڑا پیش کر سکتا، جس کے دکھوں کو کوئی سننے والا نہیں، اس کے دکھوں پر رب العالمین قرآن میں ذکر اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تم کو بڑھاپے میں مل جائیں تو تم اپنے لیے بوجھ نہ سمجھنا، اپنے لیے مصیبت نہ سمجھنا، اپنے لیے پریشانی نہ سمجھنا،
فلا تقل لهما اف، اب تیری آزمائش کا ٹائم آیا ہے، اب تیرے امتحان کا ٹائم آیا ہے، تیرے بوڑھے ماں باپ بہت ساری ایسی باتیں کریں گے، بہت ساری ایسی حرکتیں کریں گے جو تو بچپن میں کرتا تھا۔ انسان بڑھاپے میں اپنے بچپن کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جسے ہم عمر دراز کر دیتے ہیں اسے الٹا کر دیتے ہیں۔ وہی چڑچڑا پن، وہی ضد کرنے کی عادت، وہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنانا۔ بچے ہوتے ہیں، آپ جتنے لوگ بچوں کے ماں باپ ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، بچوں کی ضد کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو وہ بڑھاپے میں وہ چیز لوٹ آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھنا۔ تم دنیا میں جتنے بڑے پد پر پہنچ جاؤ، عہدے پر پہنچ جاؤ، اسٹیٹس پر پہنچ جاؤ، جب ماں کے قدموں کے پاس بیٹھنا، جب باپ کے قدموں کے پاس بیٹھنا، تو اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لینا، اپنے آپ کو تم تواضع اور خاکساری کا مدعا بنا لینا۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو سپیریئر مت دکھانا۔ تمہاری ڈگری، تمہاری نالج، تمہارا علم دنیا کے ہو، ان کے لیے تم بیٹے ہو، ان کے لیے اپنے عاجزی کے بعد ان کو بچا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ایک چھوٹی سی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے میں تو حق ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو رحم فرما، میری اوقات نہیں کہ میں ان کی پرورش کروں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرا رہا ہے، عمرہ کرا رہا ہے، حج کرا رہا ہے، اور عربی کا ایک شعر اس نے پڑھا کہ میری ماں جو ہے، میری پیٹھ میری ماں کے لیے سواری کی طرح ہوگی، اس طریقے کے اس نے الفاظ استعمال کیے۔ اور پھر اس نے حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ حضرت عمر نے کہا لا ولا بسفرۃ واحدۃ۔ حضرت عمر نے کہا تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کے منہ سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ درد، وہ تکلیف جو تیری ماں نے جھیلی ہے، اس چیخ کی آواز کا بھی تو نے حق ادا کیا۔ یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہوتا ہے باپ، اور یہ بات کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ایت العمل افضل، سب سے افضل عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت کے اوپر نماز پڑھنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ذکر بعد میں کیا اللہ کے نبی، اور ماں باپ کے ساتھ اس سلوک کیسے کریں۔ اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ، اپنی جان اور مال کی بازی لگا دینا تو بہت بڑا عمل ہے۔ تو انسان ایک آخری حد کراس کرتا ہے، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر اس عمل سے بھی پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار تلقین کرتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے سلسلے میں ہماری شریعت نے یہاں تک کہا کہ ان کے مرنے کے بعد ہم ان کے جو رشتے دار ہیں، جو محبوب لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم بھلائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ جا رہے تھے بازار میں، ایک دیہاتی مل گیا، دیہاتی ملا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فوراً اپنی سواری سے اترے اور اپنی سواری پر اس دیہاتی کو بٹھایا اور اپنا امامہ اتار کے اس کو دے دیا۔ عبداللہ بن عمر کے ایک شاگرد تھے عبداللہ بن دینار، وہ ساتھ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن عمر، آپ نے کچھ زیادہ نہیں کر دیا، یہ
دیہاتی لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنی سواری چھوڑ دی, اس کو بٹھا دیا, آپ نے اپنی پگڑی دے دی, اتنی کرم فرمائی کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے نا, اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا, اس کا باپ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا, اور میں نے اللہ کے نبی سے یہ فرمان سنا ہے ان من ابر البر, کہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے قد الرجل صلۃ والدہ, اپنے والد کے محبوب لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. والدین کا مقام یہ ہے میرے پیارے ساتھی کہ اللہ کے نبی نے باپ کو جنت کا دروازہ کہا, الوالد اوسط ابواب الجنہ, والد جنت کا دروازہ ہے, اگر تم چاہو تو اس کو توڑ دو اور چاہو تو داخل. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رزق رب تھی رزق الوالد, اللہ کی رضا والدین کی رضا میں, اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت کے اوپر, جہاد کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ ہمارے والدین زندہ ہیں, تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے. آپ نے کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو, تمہارے لیے یہی جہاد ہے. اکیلی ماں کو چھوڑ کے تم جہاد فی سبیل اللہ میں جاؤ, نہیں ضرورت ہے, تو جاؤ اپنی ماں کی. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی والدین کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام. حضرت ابو ہریرہ جب ایمان لائے تو ان کو ایک بات کا بڑا قلق تھا کہ ان کی ماں ایمان نہیں لائی تھی, بہت تکلیف میں رہتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو. نبی اکرم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ تو جانتے میری ماں کافرہ ہے, مشرکہ, ایمان نہیں لائی ہے. آج اس نے اے اللہ کے نبی آپ کی شان میں کچھ گستاخی کر دی, آپ کو برا بھلا کہہ دیا, اس سن کر کے مجھے بہت تکلیف ہوئی. نبی اکرم نے ہاتھ اٹھایا, اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ وہاں سے گھر آئے تو دروازہ بند پایا. ماں کو تو اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے تھے, آج آئے دروازہ بند ہے اور اندر سے نہانے کی غسل کرنے کی آواز آئی. ابو ہریرہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا. ماں غسل کر کے کپڑے چینج کر کے دروازہ کھول کر کے کہتی ہے ابو ہریرہ تو روز مجھ سے کہتا تھا اسلام قبول کر لے, آج میں اسلام قبول کرتی ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اے ابو ہریرہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہوں, میں محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتی ہوں. ابو ہریرہ پھر سے رونے لگے, خوشی کے آنسو کی آنکھوں میں آ گئے اور روتے روتے اللہ کے پیارے نبی کے پاس پہنچے. نبی اکرم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اللہ نے آپ کی دعا سنی, میری ماں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی تھی. پھر اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ تم چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ تمام ایمان والوں کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا ہو جائے. نبی اکرم نے دعا کر دی, اے اللہ تو ابو ہریرہ سے محبت فرما اور ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت تمام ایمان والوں کے دل میں ڈال دے. یہ صحابہ کرام. اور یہی ابو ہریرہ ایک موقع آیا, ان کا گھر جو تھا مدینہ میں جگہ پر تھی عقیق, وادی عقیق میں ان کا گھر تھا. اپنے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امتا. اے امی جان آپ کے اوپر سلامتی ہو. ماں نے جواب دیا, ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ماں اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے, جس طریقے سے آپ نے بچپن میں بڑی تکلیفوں سے مجھ کو پالا ہے. ماں باپ کے سامنے ان کے احسانات کا تذکرہ کرنا یہ بھی ہماری شریعت ہے. آج میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ والدین کی ہر بات صحیح ہے, والدین کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر والدین غلط بھی ہیں تب بھی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چاہیے. دنیا کی سب سے غلط بات کیا ہے؟ شرک کرنا. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, تمہارے والدین اگر تم کو شرک کرنے پر ابھارے, ان کی غلط بات مت مانو. فَلَا تُطِعْهُمَا, ان کی غلط بات مت مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. ماں باپ مشرک ہے تب بھی آپ کو بھلائی کرتے رہو. میرے بھائیوں, قرآن کریم میں
سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اللہ باپ پکا مشرک ہے اور ابراہیم امام الموحدین. اب ایک توحید والا ایک مشرک کو توحید کی دعوت دے اور سامنے باپ ہے, باپ کا احترام بھی رکھنا ہے اور توحید کی دعوت بھی دینا ہے. کبھی موقع ملے تو سورہ مریم کی آیتیں ذرا غور سے جا کے پڑھیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. اے ابا جان, کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتی, جو دیکھ نہیں سکتی, جو نفع نقصان کی مالک. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی آتک صراطا سویا. اے ابا جان, آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے, میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اے ابا جان, آپ میری پیروی کیجیے, میں صحیح راستے پر آپ کو لے کے چلوں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان, شیطان کی عبادت نہ کیجیے, شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. پوری گفتگو آپ دیکھیے, ادب ہے, احترام ہے. یہ نبیوں کا مینر ہے کہ والدین سے ادب سے بات کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں, ماں کی گود میں کلام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. او لوگوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا, زکات کا حکم دیا, اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے 6 سال کی عمر میں ماں کو کھو دیا. ماں کا پیار آپ نے بہت مس کیا, بہت مس کرتے تھے. آپ نے ان عورتوں کو جو آپ کی رضائی مائیں تھیں, کبھی وہ آ جاتی تو آپ اپنی چادر اتار کے ان کو دے دیتے, ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے, ان کو ماں کا درجہ. ایک مرتبہ آپ کی خواہش ہوئی اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی. آپ نے اللہ سے 2 چیزوں کی اجازت مانگی. اے اللہ, میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قبر پہ تو جانے کی اجازت دی تھی, مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دی. اگر آپ کے ماں باپ توحید پر ہیں, اسلام پر ہیں, اور اسی حال میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کر سکتے ہیں, میرے بھائیوں, یہ آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ترستے ہیں, وہ اپنے مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. نبی اکرم اپنی ماں کی قبر پہ گئے, زار و قطار رونے لگے, صحابہ کرام بھی رونے لگے. آپ نے فرمایا, اے میرے صحابہ, میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی, اللہ نے اجازت نہیں دی. میں نے اجازت مانگی اپنی ماں کی قبر پر آنے کی, اللہ نے اجازت دی. تو بھی قبرستان جائے تو قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے. ماں باپ کا یہ درجہ ہے میرے پیارے ساتھ. اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں آ کر کے آواز دے, باپ آ کر کے آواز دے, تو نماز توڑ دو اور ماں باپ کی دعوت کرو. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا جس کا نام جویش تھا. اپنے عبادت خانے میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا. ایک مرتبہ اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی. جویش نماز پڑھ رہے تھے. ماں نے کہا, اے جویش, میں تیری ماں ہوں, کچھ کام ہے تجھ سے, مجھ سے بات کر لے. جویش من میں کہتے ہیں, اللہ, میری ماں آئی تو ایسے ٹائم آئی, نماز کا ٹائم ہے, ایک طرف ماں ایک طرف نماز, میں کیا کروں. جویش نے نماز کو ترجیح دی, نماز کنٹینیو رکھی. پھر دوسری مرتبہ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا. ان کی ماں آئی اور جویش نماز میں تھے, انہوں نے نماز کو نہیں توڑا, ماں واپس چلی. 3 بار ایسا ہو گیا تو تیسری بار ماں نے بددعا دے دی, اے اللہ, اپنے بیٹے کے پاس میں 3 مرتبہ آئی اور تینوں مرتبہ اس نے نماز کو کنٹینیو رکھا اور میری بات کا جواب تک نہ دیا. اے اللہ, لا تریدو حتی تریدہ المومسات, اب تب تک اسے موت نہ دینا جب تک بدچلن عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے, فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. اللہ, ماں باپ کی بددعا سے بچاؤ. 3
तीन बददुआएं अल्लाह लौटाता है, दावतुल वालिद व दावतुल मुसाफिर व दावतुल मजलूम। वालिदैन की दुआ या बद्दुआ और मुसाफिर की दुआ और मजलूम की दुआ, ये तीन दुआएं अल्लाह लौटाता है। माँ ने बद्दुआ कर दी जुरैज के बारे में, बहुत बड़े आबिद थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उसी इलाके में एक फाहिशा औरत थी, बदचलन औरत थी। उसने जुरैज को अपने फितने में डालना चाहा, जुरैज उसके चक्कर में नहीं आए। वो फाहिशा औरत एक चरवाहे के पास गई जो अक्सर उस इबादत खाने में आया करता था, और उस चरवाहे के साथ उसने ज़िना किया। और जब वो पेट से हुई और बच्चे का जन्म हुआ, लोगों ने पूछा इस बच्चे का बाप कौन है? उसने कह दिया इस बच्चे का बाप जुरैज है। लोगों ने बगैर तहकीक के लोग आए और जुरैज को पीटना शुरू किया, मारना शुरू किया। जुरैज के इबादत खाने को गिरा दिया और जुरैज को मारने लगे। जुरैज ने कहा क्या मामला, क्यों मार रहे हो? कहा कि तू ज़ानी है, तूने ज़िना किया है, ये बच्चा तेरा है। कहा 1 मिनट रुक जाओ, मुझे नमाज पढ़ने। जुरैज ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के उस बच्चे से कहा बता तेरा बाप कौन? दूध पीता बच्चा, नौसाई का न्यू बॉर्न बेबी। वो बच्चा कहता है मेरा बाप फला चरवाहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 बच्चे माँ की गोद में बोले थे, उसमें से ये जुरैज के वाक़े वाला बच्चा। जब उस बच्चे ने बता दिया कि जुरैज उसका बाप नहीं है, फला चरवाहा है, और ये लोग बड़े शर्मिंदा हुए। कहा कि हम आपसे माजरत चाहते हैं, हम आपका ये इबादत खाना सोने का बना देंगे। कहा कोई जरूरत नहीं सोने का बनाने की, जैसे मिट्टी का था वैसे मिट्टी का बना देंगे। तो उलमा ने इस वाक़े से, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, उलमा ने इस वाक़े से इस्तेदलाल किया है कि अगर नफिल नमाज इंसान पढ़ रहा है, नफली नमाज भी माँ बाप के दावत पर इंसान कर रहा है। शरीयत ये कहती है कि आप अपने माँ बाप को डायरेक्ट भी कोई तकलीफ न पहुंचाए, इनडायरेक्ट भी कोई तकलीफ न पहुंचाए। नबी अकरम फरमाते हैं नबी अकबरी कबाइर, बड़े-बड़े गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है अयला रजुल वालिदैहि, इंसान अपने माँ बाप को गाली दे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसा कैसे हो सकता है? सहाबा को इस बात पर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान अपने माँ बाप को गाली। और आज समाज में नजरें उठा के देख लो, गाली देना तो बड़ी दूर की बात है, माँ बाप को मारने वाले, माँ बाप पर थप्पड़ उठाने वाले, माँ बाप को कत्ल करने वाली औलाद क्या है? नबी अकरम ने जब कहा कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इंसान अपने माँ बाप को गाली दे, लानत करे, सहाबा ने ऐसा कैसे हो सकता है? आपने फरमाया क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान किसी दूसरे इंसान को बुरा भला दे और वो इंसान तेरे माँ बाप को गाली दे, तेरे माँ बाप को बुरा भला दे, तो इनडायरेक्टली तू सबब बन रहा है अपने माँ बाप को गाली देने। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप के सामने आप बैठे तो एहतराम के साथ बैठे, उनको ज़बान से कोई तकलीफ न पहुंचाए, और आपके माल पर उनका पूरा हक है। आज जरा सा इंसान पैसा कमाता है, माँ बाप की छोटी छोटी जरूरतों के लिए इंसान तरसाता है। हाँ, माँ के मरने के बाद माँ की तरफ से ट्यूबवेल लगवा दिया, मस्जिद में कमरा बनवा दिया, मदरसे में रूम बनवा दिया, खूब सदका कर। अरे माँ की जिंदगी में कदर कर माँ की, बाप की जिंदगी में बाप के ऊपर खर्च। माँ बाप के मरने के बाद उनकी तरफ से सदका खैरात कर दिया तो कौन सा कमाल कर। बाप जिंदा था, छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसता था, दवाइयों के लिए तरसता था, अपनी छोटी मोटी जरूरत के सामान के लिए तरसता था। तेरे पास करोड़ों की दौलत थी। नबी अकरम के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे पास माल भी है, मेरी औलाद भी है, और मेरे वालिद मुझसे माल मांगते हैं, मेरे वालिद को मेरे माल की जरूरत है, तो क्या मुझे अपना माल दे देना चाहिए? नबी अकरम ने फरमाया अंत व मालुका लिनबी, तुम और तुम्हारा माल अब तुम्हारे बाप का है, यानी तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाप का पूरा हक है। बाप अगर तुम्हारी कोई चीज ले ले, कोई माल ले ले, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे माल पर बाप का पूरा हक है। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप के लिए अपने कलेजे को थोड़ा कुशादा करो, अपने दिल को थोड़ा कुशादा करो। माँ बाप ने आपकी उंगली पकड़ के आपको जिंदगी के सही और गलत की तमीज सिखाई। इसीलिए आप देखिए बनी इस्राइल के 3 लोगों का वाकया आप उठाइए जो कार में फंस गए थे, और तीनों ने अल्लाह ताला से अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के दुआ की थी। उन तीनों में से एक ने क्या कहा था? कहा अल्लाह मेरी आदत थी, मेरा मामूल था, मैं रोजाना जब काम से फारिग होकर घर आता था तो मैं दूध धोता था, और दूध धोने के बाद मैं अपने माँ बाप को पहले वो दूध पिलाता था, फिर अपने बच्चों के पास जाता था। अल्लाह एक दिन ऐसा हुआ
کہ مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی اور میرے ماں باپ کو نیند آ گئی، وہ سو گئے، میں دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کے کمرے میں گیا اور میں رات بھر وہ پیالہ لے کر کے کھڑا تھا۔ میں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند میں خلل ڈالوں، اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اے اللہ، یہ عمل خالص میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر واقعی تجھے خوش کرنے کے لیے یہ عمل میں نے کیا ہے تو اللہ یہ مصیبت ہماری دور کر دے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ غار والوں کی وہ مصیبت دور ہو گئی، انہوں نے یہ عمل خالص کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، آج معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کے تعلق سے بڑی لاپرواہی ہوتی ہے، والدین کے تعلق سے بڑی لاپرواہی ہوتی ہے، اور اس میں ایک میں انشاءاللہ کل کے درس میں اس پر بات کروں گا کہ والدین کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اولاد کی تربیت ہم کیسی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ ببول کا پیڑ لگا کر کے آم تو نہیں توڑ سکتے، ہم تربیت کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کی؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کی زندگی میں تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، دین نام کی کوئی چیز ہے۔ اگر اس میں قرآن پڑھا ہوتا، حضرت لقمان کو دیکھیے، حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ جب لقمان اپنے بچے کو اللہ کا حق بتاتے ہیں تو اللہ ان کے بچے کو ان کا حق بتاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اے لقمان کے بیٹے تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو ہماری تربیت کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور باقی سوشل میڈیا اور اس طریقے سے اور بھی جو فیکٹرز ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے، جن کی وجہ سے آج والدین کے تعلق سے ہمارے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی رحمت اپنی رحمتوں کی بارش پر نازل فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین سے اگر کبھی آپ کے بارے میں کچھ غلط بات ان کے منہ سے نکل جائے، اگر والدین آپ سے جو ہے زور سے بات کر دیں تو وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کا جواب بدتمیزی اور گستاخی سے دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے رب العالمین ہمیں والدین کے سلسلے میں جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے اس ماہ مبارک میں رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہم پر قائم رکھے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔